بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلام کے اہم رکن جہاد کو ہم پڑھ رہے تھے۔ جہاد کا معنی اور مفہوم اور اس کی بنیادی اقسام تفصیل سے پڑھ لینے کے بعد آج ہے جنگ اور جہاد میں فرق۔ یہ انتہائی اہم کویشچن ہے، بالخصوص پاکستانی معاشرے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ ہم کس طرح ڈیفائن کر سکیں گے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے اور جنگ کس لیے لڑی جاتی ہے۔ دہشت گردی کا دوسرا نام جنگ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ٹیکسٹ بک پر غور کریں تو وہ لکھتا ہے کہ مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور سے پھیلا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر، شمشیر بھی تلوار کو کہتے ہیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں سے آپ کے اس بنیادی سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ جنگ اور جہاد میں فرق لکھیے، جنگ اور جہاد کو واضح کریں۔ تو اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ جنگ کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس ملک گیری، ہوس کہتے ہیں انتہائی لالچ، ملک گیری، کسی ریاست یا ملک پر قبضہ کرنا، بغیر کسی مقصد کے اس ملک پر چڑھائی کر کے قبضہ کر کے اسے اپنی ملکیت بنا لینا، اس کی ہوس، جذبہ برتری، یعنی کافر کی جنگ کا مقصد اپنے آپ کو سپیریئر بنانا ہے۔ تیسری اس کی وجہ یہ ہے کافر کی جنگ کا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہونا، کہ میں معاشی اعتبار سے سپر پاور کہلاؤں، معاشی غلبہ ہو پوری دنیا پر، میری معیشت جو ہے وہ چھا جائے اور سبھی مجھ سے کاروبار اور میرے محتاج ہو جائیں۔ یہ وہ معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں کافر کی شمشیر میں پائی جاتی ہیں یا کافر کی جنگ میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہوس ملک گیری، کسی ملک پر قبضہ کر کے اس کی لالچ کرنا۔ دوسرا، اپنے آپ کو سپیریئر گنوانا، جتانا۔ اور تیسرا، اپنی معیشت کو پوری دنیا کی معیشت پر سپیریئر کرتے ہوئے لوگوں کو اس کے ذریعے سے تنگ کرنا۔ اب یہ تین مقاصد اس کے ذہن میں ہوتے ہیں تو ان مقاصد کے حاصل کرنے میں وہ پازیٹیو نہیں رہتا، پھر وہ ناجائز، حرام، ظلم و ستم والے تمام طریقے اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شمشیر یا اس کی جنگ ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم و دہشت گردی، یعنی کافر ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن ظلم کی انتہا پر میزائل پھینکتا ہے، بستیوں کے بستی اجاڑ دیتا ہے،
شہروں کو ویران کر دیتا ہے اور اس ملک کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتا ہے، انسانی جانوں کی پرواہ نہیں کرتا، ان جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دہشت گردی، بے جا ظلم کرنا، بے مقصد لڑائی کرنا اور سفاکی درندگی پر اتر آتا ہے۔ جانوروں سے بھی بڑھ کر درندہ صفت بن کر ہر طرح کے ظلم و ستم سے وہ کام لیتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیاب ہو جانے کی صورت میں مفتوحین جنہیں فتح کیا تھا ان کی جان کی حفاظت نہیں کرتا، ان کی مال اور عزت کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ انہیں بے آبرو کر کے انہیں ساری زندگی ذلیل کرتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ مفتوحین کی جان، مال، عزت و آبرو ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس وہ تھا جنگ، اب ہے جہاد۔ اس کے برعکس مسلمان کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے، شیطانی، جھوٹی، ظالم قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ظلم و ستم سے بچانا، ان کے شرف یعنی عزت و بلندی اور آزادی، یعنی مسلمانوں کی یا انسانوں کی عزت کو بحال کرنا اور ان کی آزادی کو بحال کرنا۔ مسلمان کی جنگ کا مقصد، جہاد کا مقصد انسانوں کی عزت کو بلند کرنا، ان کو آزادی دینا اور طاغوتی قوتوں کے غلبے سے بچانا، ان کے ظلم و ستم سے بچانا۔ اس مقصد کے لیے وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطۂ جنگ کا پابند رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ضابطۂ جنگ عطا کیا؟ عزیز طلباء، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقے میں، کسی ریاست میں جہاد کے لیے جاؤ تو وہاں کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور ضعیفوں سے جنگ نہیں کرنی۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لیں ان کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں قتل نہیں کرنا۔ وہاں کی تمام املاک، درخت ہیں، عمارات ہیں، ان کا خیال کرنا، انہیں بے جا ڈھیر نہیں کرنا، گرانا نہیں، نیست و نابود نہیں کرنا۔ وہاں آئے ہوئے سیاحوں کی اور سفیروں کی عزت کرنا، انہیں بھی بے جا قتل نہ کرنا۔ وہ لوگ جو خود ہی شکست تسلیم کر لیں ان کی عزت، جان، مال کی حفاظت کرنا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، قیدیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، وہاں کے درختوں اور پھلوں کو بے جا کاٹنا اور ضائع نہ کرنا، اور وہاں پائے جانے والے جانوروں کو سوائے ضرورت کے ذبح نہ کرنا یا ان کو قتل نہ کرنا۔ کتنا اعلیٰ ترین اخلاق اسلام نے اور ضابطۂ جنگ اسلام نے عطا کیا کہ جس کے تحت مسلمانوں نے جب کبھی انتہائی ضرورت پڑی تو پھر جہاد بالسیف کیا۔ اس طرح یہ جہاد کہ اس میں ضابطۂ جنگ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو اس پر مجاہدین پابند رہتے ہیں، جس میں اس کی ذاتی منفعت، ذاتی شائبہ، ذاتی فائدے کا کوئی ہلکا سا بھی جھلک یا شائبہ تک شامل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے اس بات کی خوبصورت ترین انداز میں وضاحت کی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس کی تلوار کی زد محض برسر جنگ جو سامنے
آ کر لڑنے والے لوگ ہیں ان تک ہی رہتی ہے، محدود رہتی ہے، اور انہی تک محدود رہ کر پھر جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو مفتوح قوم جس پر فتح کی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے، ان کو اپنے جذبہ انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے، ظلم و ستم ڈھانے کی بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی فضا فراہم کرتا ہے اور انہیں اسلام کی ان برکات سے بہرہ ور کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے جس میں بحیثیت انسان تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ چنانچہ جب غیر مسلم رعایا کو مسلمانوں کا نظام عدل، نظام اخلاق، نظام سیاست و حکومت اور نظام عبادات پسند آ جاتا ہے تو وہ حلقہ بگوش اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ان کی یہ ذہنی تبدیلی کا صحرا تلوار کے سر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہد دین اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے سر ہوتا ہے۔ تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ اسلام کے عادلانہ نظام اور عالم اسلام کے درمیان جو لادینی قوتیں رکاوٹ بنی پڑی ہوں ان کا صفایا کر دے۔ عزیز طلبہ، اس وجہ سے جہاد لازم ہے اور جنگ نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جہاد کے فضائل میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور کس طرح لڑتے ہیں؟ فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جس طرح وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو، سینہ سپر ہو کر آگے بڑھ کر وہ تلوار کے ساتھ وار کرتے ہیں، پیٹھ نہیں پھرتے میدان جنگ میں۔ اور مجاہد اسلام کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے حضور اپنی جان پیش کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح اور ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے، دنیا میں ہے، کائنات میں ہے، ان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف میں روتی رہتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو میدان جہاد میں جاگ کر پہرا دیتی رہتی ہے۔ عزیز طلباء، یہی وہ عظیم فضائل ہیں، یہی وہ تڑپ کا جذبہ، شہادت کا جذبہ قرون اولیٰ کے پہلی صدی کے قرون اولیٰ پہلی صدی کے مسلمانوں کے اندر تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا پر چھائے رہے اور پورے کرۂ ارض پر، پوری دنیا پر اسلام اور ان مجاہدین کی عظمت و شوکت کی دھاک بیٹھی رہی تھی۔ کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔